بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی علاج یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ آپ سب کو خوش آباد رکھے اور آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے، آمین۔ دوستو، آج ایک اور عمل کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا وظیفہ بھی بہت ہی خاص ہے، اولاد کے حوالے سے بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے۔ جو بھی اس وظیفے کو کرتا ہے، اللہ پاک اسے وظیفے کی برکت اس کے نصیب میں اولاد لکھ دیتا ہے۔ اس عمل کو آپ صرف اور صرف 7 دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ 7 دن کے بعد آپ کو خود محسوس ہوگا اولاد کے حوالے سے، کیونکہ یہ اکابرین کا آزمودہ وظیفہ ہے۔ جس نے بھی اس وظیفے کو کیا ہے، اللہ پاک نے اس کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ اس کے حوالے سے بزرگان دین کا کہنا ہے کہ جو انسان ہر چیز سے مایوس ہو گیا ہو، اس کو کہیں بھی کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو اس کو چاہیے اس وظیفے پر عمل کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک اندھیروں سے آپ کے لیے راستہ نکال دیں گے، کیونکہ اس آیت میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے اندھیروں سے روشنی نکالی۔ تو آپ یہ عمل لازمی کر لینا ہے۔ جو بھی اس عمل کو کرے گا، اللہ پاک اس کے نصیب میں اولاد لکھ دے گا۔ عمل بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ مدنی علاج چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے سب سے پہلے۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 87 کا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی اس آیات کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر خاص کرم نوازی فرماتے ہیں۔ وہ آیات یہ ہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں گناہ گار ہوں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اعتراف کرنا ہے کہ پروردگار میں ہی گناہ گار ہوں، میری ہی کوئی غلطی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے آپ نے مجھے اس نعمت سے محروم کیا ہے۔ اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے آگے کبھی ہاتھ نہیں پھیلانا۔ جو اس وظیفے کو کرے گا تو وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا۔ صرف اور صرف اللہ سے مانگیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو بھی اس عمل کے ذریعے سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اسی حوالے سے ایک اور حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو دعا ظنون ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب کوئی بھی مسلمان دعا کو پڑھے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں، اسی دعا کے ذریعے آپ کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ ابو سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کے بعد اللہ پاک نے مدد کا پروانہ تمام مومنین کے لیے بھی جاری کیا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ خدا کا وہ نام جس سے مانگا جائے تو عطا فرما دیا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ، وہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ہی خاص تھی یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ہم نے اس دعا کے ذریعے سے ان کو غم سے چھڑایا، اور ہم اسی طرح لوگوں کو چھڑایا کرتے ہیں۔ تو جو بھی اس دعا کو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبولیت کا وعدہ اس کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اور صرف زبان سے اس الفاظ کو بیان نہیں کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اقرار بھی کرنا ہے، اور اللہ پاک معبود حقیقی مانتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جو بھی اس عمل کو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس عمل کو
عمل کے ذریعے عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے وظیفہ اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ کر پاک صاف حالت میں، پاکیزگی کی حالت میں آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنا ہے۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک، درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 133 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ استعداد کا اکابرین نے لکھا ہے تو آپ نے اس کے خلاف نہیں جانا، آپ نے صرف اور صرف 133 مرتبہ ہی اس کو پڑھنا ہے۔ تو کسی بھی وقت آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اللہ کا ذکر ہے، لیکن پاکیزگی کی حالت میں اور باوضو حالت میں پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو اس کا زیادہ اثر محسوس ہوگا۔ آپ نے اس کو لازمی کرنا ہے، جس کے ذریعے جس کے ساتھ اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ پاک فوراً دعا کو قبول فرماتے ہیں، اللہ سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ فوراً عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ بھی اس وظیفے کو لازمی کر لینا ہے۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد 133 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر اللہ سے دعا کرنی ہے اولاد کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں گے اور آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نواز دیں گے۔ اس کے علاوہ ہر جمعرات کو دعا کا انتظام ہوتا ہے۔ آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں اور آپ کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ہم سے کوئی سوال کرنا ہے یا اس ویڈیو میں آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کسی مسئلے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں کر سکتے ہیں، آپ کو کمنٹ کا جواب ضرور ملے گا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔